الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب المستكبرين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے دوست مل کے بڑی محبت نال درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرت سیدنا امام سخاوی علیہ الرحمہ القول البدیع کے اندر صفحہ 233 پر ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ہر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوگا اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ درود پاک کی اتنی بڑی فضیلت ہے، پھر بڑی محبت کے ساتھ پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی۔ اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا۔ اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ کی برتری یا نبی۔ کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے ناکردہ کار امتی یا نبی۔ حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے ناکردہ کار امتی یا نبی۔ دشمن جاں ہوا میرا اپنا لہو، دشمن جاں ہوا میرا اپنا لہو،
میرے اندر عدو میرے باہر عدو، ماجرائے تحیر ہے پرسیدنی، صورت حال ہے دیدنی یا نبی، روح ویران ہے آنکھ حیران ہے، ایک بحران تھا ایک بحران ہے، گلشنوں شہروں کریوں پہ ہے پرفشاں ایک گھمبیر افسردگی یا نبی، سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے، جھوٹ فن عظیم آج لاریب ہے، ایک اعزاز ہے جہل و بے راہ روی، ایک آزار ہے آگہی یا نبی، رازداں اس جہاں میں بناؤں کسے، رازداں اس جہاں میں بناؤں کسے، روح کے زخم جا کر دکھاؤں کسے، غیر کے سامنے کیوں تماشا بنوں، کیوں کروں دوستوں کو دکھی یا نبی، زیست کے تپتے صحرا پہ شاہ عرب، زیست کے تپتے صحرا پہ شاہ عرب، تیرے اکرام کا ابر برسے گا کب، کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری، کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری، کب مٹے گی میری تشنگی یا نبی، یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گیری، بنتی جاتی ہے نوحہ گیری یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ میں نے آیت پاک کا حصہ تلاوت کیا، یہ 14ویں پارے کے اندر سورۃ نحل کی آیت نمبر 22 کا آخری جملہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک وہ یعنی اللہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا، غرور کرنے والوں تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کنز العمال کے اندر جلد 3 صفحہ 210 پہ حدیث پاک کا نمبر 7727 ہے۔ میرے محبوب کا فرمان ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ متکبرین یعنی مغروروں اور اترا کر یعنی اکڑ کر چلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان دو لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ کن دو لوگوں کو؟ ایک تو وہ جو تکبر کرنے والا، دوسرا وہ جو اکڑ کر چلنے والا۔ میرے مسلمان بھائی ذرا دیکھیے، سوچئے، توجہ کیجئے کہ کیا آج ہمارے اندر غرور تو نہیں آ گیا کہیں ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر تو نہیں سمجھ رہے، کہیں دوسرے مسلمان بھائی کو گھٹیا تو نہیں سمجھ رہے، کمتر تو نہیں سمجھ رہے، کہیں ہم چلتے ہیں تو چلتے چلتے ہمارے ذہن میں یہ بات تو نہیں آ جاتی کہ میں بہت اچھا ہوں، میرے کپڑے بہت صاف ستھرے ہیں، میرا امامہ شریف بہت اچھا ہے، یا میری آواز بہت اچھی ہے، یا جو بھی، کہ کہیں یہ بات دل میں آ کر کہیں تیرے چلنے کے اندر اکڑ تو نہیں آ گئی، کہیں تیرا سر سیدھا کھڑا تو نہیں ہو گیا،
اگر ایسا ہو گیا تو تیرے قدم بھی اسی وقت زور سے زمین پر پڑیں گے۔ یاد رکھ، جب تیرے قدم زور سے تو زمین پر رکھے گا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تو قبر میں جائے گا، ایسا بندہ جو اکڑ کر چلنے والا جب یہ قبر میں جائے گا، میرے محبوب نے فرمایا قبر اس کو کہے گی، قبر اس کے ساتھ مخاطب ہوگی، کہے گی میرے سینے پر جتنے بندے چل رہے تھے سب سے زیادہ برا مجھے تو لگتا تھا، میرے سینے پر تو اکڑ اکڑ کے چلتا تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے، دیکھ میں تیرا حشر کیا کرتی ہوں، دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں، میں تیرا حشر کیا کرتی ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کے لیے قبر جو ہے 70 قدم پیچھے ہٹ جائے گی، ہٹ کے پھر یہ قبر آئے گی، آ کر اس بندے کو ایسے پیس دے گی، اس کی میرے محبوب نے ایسے انگلیوں کا اشارے کے ساتھ فرمایا کہ اس بندے کی پسلیاں ایسے ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، اس بندے کی پسلیاں ساری کی ساری ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی، پھر یہ قبر پیچھے ہٹے گی، اسی وقت اسی لمحے پھر اس کا جسم اسی طرح ٹھیک ہو جائے گا، پھر ہٹ کے آئے گی، پھر ہٹ کے آئے گی، قیامت تک یہی عذاب اس کو دیا جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر میرے مسلمان بھائی، اللہ نے کیا فرمایا؟ انہو لا یحب المستکبرین، کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا مغروروں کو، تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام آپ کو بنا کر اللہ نے حکم دیا سجدے کا کہ سجدہ کرو سارے، اب سب میں ابلیس بھی تھا، ابلیس اس وقت فرشتوں کا استاد ہوا کرتا تھا۔ اب جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو سب سے پہلے جو سجدہ کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے سجدہ کیا، سب سے پہلے سجدے میں حضرت جبریل علیہ السلام گرے، پھر سجدے میں حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام، پھر حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام، یہ چاروں ایسے بالترتیب آپ سجدے میں گئے، پھر سارے کے سارے فرشتے یہ سجدے میں چلے گئے۔ یہ تو ہم سنتے آئے ہیں کہ سجدہ کیا، توجہ میری طرف، سجدہ کس دن ہوا اور کس وقت ہوا اور کتنا وقت یہ سجدہ ہوا؟ آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، سجدے کا جو دن تھا، جس دن اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، یہ جمعے کا دن تھا، وقت زوال کا تھا، زوال کا وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب آدم علیہ السلام کو سجدہ زوال سے شروع ہوا اور عصر کے وقت تک، عصر تک سجدہ ہوا، اتنا لمبا سجدہ تھا۔ سجدہ کتنوں کا حکم دیا تھا؟ ایک سجدے کا، ایک سجدہ اتنا لمبا تھا۔ اب جب سجدہ کر لیا ایک سجدے سے اٹھے سارے فرشتے، تو ایک مردود جو تھا وہ اکڑ کے کھڑا ہوا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں؟ تکبر آ گیا دل میں، غرور آ گیا۔ یاد رکھو اس کی شکل بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھی پہلے، بڑی، استاد ہو، شاگرد جتنے بھی اچھے ہوں، لیکن استاد کا چہرہ ہمیشہ چمکتا ہوتا ہے، جیسے بھی کالے رنگ کا بھی کیوں نہ ہو۔ شاگرد پڑھ رہے ہوتے ہیں، دنیا کے استادوں کا تو مجھے نہیں پتا، حدیث پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، حدیث پڑھانے والے استاد جو ہیں، استاد کالے رنگ کا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ سارا دن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا دن محبوب کی باتیں
یاد کرواتا رہتا ہے، سارا دن محبوب کی باتیں سناتا رہتا ہے، قرآن کی آیتیں سکھاتا رہتا ہے، اسی وجہ سے اس کے چہرے پر ایک نور آ جاتا ہے۔ رنگ کالا بھی کیوں نہ ہو، وہ بندہ، وہ استاد جو ہوتا ہے، اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، شاگردوں سے زیادہ ہی چمکتا ہوتا ہے۔ یہ جو عزازیل تھا، یہ تھا فرشتوں کا استاد، اور اس کی شکل بڑی خوبصورت تھی، پہلے بہت خوبصورت تھا۔ اب جب اس نے سجدہ نہیں کیا، دوسرے فرشتے اٹھے، دیکھا تو لعنت کا طوق اس کے گلے میں ہے، لعنت کا طوق اس کے گلے میں۔ اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آگے سے کیا کہتا ہے؟ اکڑ کر کہا، عاجزی سے بھی نہیں، اکڑ کر کہا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ کہا میں تو نار سے یعنی آگ سے بنا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں بہتر ہوں اس سے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ جب یہ کہا، جب یہ آگے سے جواب دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت کو بد صورت کر دیا، اس کی شکل کو تبدیل کر دیا، ڈراؤنی صورت ہو گئی، بد صورت، بد شکل ہو گیا، بہت ہی زیادہ ڈراؤنی صورت اس کی، شیطان کی، ابلیس کی ہو گئی۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دھدکارتے ہوئے یہ فرمایا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ فرمایا نکل جا یہاں سے، دھدکارتے ہوئے اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، اور تجھ پر میری لعنت ہے، اور قیامت تک تجھ پر لعنت پڑتی رہے گی۔ شیطان نے تکبر کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ساری عبادت ضائع ہو گئی۔ ایک کہا نہیں مانا، کتنے کہا نہیں مانا؟ ایک حکم کی نافرمانی کی، صرف ایک حکم کی۔ یہاں پر رک کر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سوچیں، ہم دیکھیں، صبح سے شام تک کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اس نے ایک نافرمانی کی، شکل تبدیل کر دی گئی، لعنت کا طوق گلے میں ڈال دیا گیا، اللہ نے نکال دیا وہاں سے، قیامت تک لعنت ہی لعنت اس پر رہے گی۔ آج ہم سوچیں، ہم دیکھیں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کتنی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں۔ کاش کبھی ہمیں چارپائی پر ہم جا کر لیٹیں تو ہمارے دل میں یہ خیال آ جائے، یہ سوچ آ جائے کہ آج ہم نے کتنی نافرمانیاں کی۔ یقیناً جس دن ایسا ہوگا، دوسرے دن بہت کم نافرمانیاں ہوں گی، پھر ایسا ہوگا، پھر کم، پھر ایسا ہوگا، پھر کم۔ ایک دن ایسا آئے گا جب سارا دن اللہ کی فرما برداری میں گزرے گا، لیکن ہمیں فرصت ہی کہاں۔ اور پھر دوسری طرف دوسرا اور دیکھیے کہ ہم نافرمانیاں کتنی کرتے ہیں۔ آج ہماری آنکھیں سلامت ہیں، اللہ چاہے ان آنکھوں سے جو ہم دیکھتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، ہم پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، موبائل پر، جناب ٹی وی پر کیا کچھ دیکھتے ہیں، کیسی کیسی گندی چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ آنکھوں کا نور ختم نہیں کرتا۔ اگر اللہ چاہے ایک لمحے سے پہلے تیری آنکھوں کا نور ختم کر دے، کیوں؟ کیونکہ اس لیے تجھے آنکھیں دی ہی نہیں، تجھے آنکھیں تو دی ہیں یا محبوب کے چہرے کا دیدار کر یا قرآن کی تلاوت کر، اس لیے تجھے آنکھیں دی ہیں۔ تجھے آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ تو راستے پر چلے، چل کر سیدھے راستے پر چل کر میرے گھر کے اندر آئے عبادت کرنے کے لیے۔ تو نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، اب تجھ سے یہ نعمت واپس لے رہا ہوں، لیکن میرا اللہ ایسا نہیں کرتا۔ ہمارے کان کیا کیا سنتے ہیں میرے مسلمان بھائی، جو نہ سننے والی چیزیں وہی سارا دن سنتے رہتے ہیں، وہی باتیں، وہی غیبتیں، وہی چغلیاں، وہی گانے، وہی باجے، وہی ساز و سامان، یہ سارا سنتے رہتے ہیں۔ خالق و مالک اگر چاہے تو ایک لمحے سے پہلے سننے والی نعمت واپس لے سکتا ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔
کیوں؟ کیونکہ اللہ تجھے مہلت دے رہا ہے، بندے آجا اب بھی میری بارگاہ کی طرف، شاید اب ہی تو بندہ بن جائے۔ بولتا ہے تو کیا کیا بولتا ہے میرے مسلمان بھائی، کبھی جھوٹ، کبھی غیبت، کبھی چغلی، کبھی کسی کو گالم گلوچ، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ ارے وہ چیز نہیں بولتا جس کے لیے تجھے زبان دی گئی ہے۔ زبان تو دی ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، زبان تجھے دی ہے اس لیے کہ تو رب کا قرآن تلاوت کرے، رب کے رسول کے فرامین سنے سنائے، رب کے محبوب کی شانیں بیان کرے، نعتیں پڑھے، لیکن تو ایسا نہیں کرتا۔ تیری زبان سارا دن جھوٹ، غیبت، چغلی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مالک چاہے ایک لمحے سے پہلے تجھ سے بولنے کی طاقت واپس لے سکتا ہے، لیکن میرا اللہ ایسا نہیں کرتا۔ غفور الرحیم ہے، کرم والا ہے میرا اللہ، کرم کرتا ہے بندے پر، مہلت دیتا ہے بار بار۔ کیسے مہلت دیتا ہے؟ اس کی کنڈی بھی کھڑکائی جاتی ہے، اس کو بتایا بھی جاتا ہے بندہ بن جا، بولتا بولتا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کبھی زبان کٹ بھی جاتی ہے انہی دانتوں کے درمیان آ کر۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، جب وہ ایسی تھوڑی سی کٹ لگ سکتی ہے، کیا انہی دانتوں کے درمیان اللہ اس زبان کو بالکل کاٹ نہیں سکتا؟ کاٹ سکتا ہے۔ یہ آنکھیں جو تیری دیکھتی ہیں، کبھی غلط دیکھتے ہوئے ایک لمحے سے، ایک روشنی کا چنگارہ پڑنے سے تیری آنکھوں کا نور جا بھی سکتا ہے۔ میرا اللہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے ساتھ اللہ پیار بہت کرتا ہے، تجھے کہتا ہے آجا میری بارگاہ کی طرف، اب بھی آجا، چھوڑ دے ان ساری باتوں کو، چھوڑ دے ان ساری چیزوں کو۔ کیوں؟ جب تو ان ساری چیزوں کو چھوڑے گا تو پھر میں اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ جب تو محبوب بندہ بنے گا تو میری بارگاہ کی طرف ایک قدم اٹھائے گا، 10 قدم میری رحمت چل کر تیری طرف آئے گی۔ آ تو صحیح میری بارگاہ کی طرف۔ آگے چلیے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، جب ان چاروں نے دیکھا نا اس شیطان کی صورت بد صورت ہو گئی ہے تو رونے لگ گئے۔ یہ فرشتے رونے لگ گئے، جبریل علیہ السلام اور حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام، یہ دونوں رونے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا، پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ یا اللہ ہم تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں، کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ ارے فرشتوں سے زیادہ نیک تو نہیں ہو سکتے نا ہم، وہ جو گناہ کر ہی نہیں سکتے وہ بھی رو رہے ہیں، اللہ ہم تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں، کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے، کہیں ہماری نیکیاں بھی ساری ضائع نہ ہو جائیں، کہیں ہمارا نامہ اعمال جو ہے یہ سارا سیاہ نہ ہو جائے۔ اللہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے آگے سے کیا فرمایا؟ پیارے محبوب کا فرمان ہے رسالہ قشیریہ کے اندر، باب الخوف کے اندر صفحہ 166 پر یہ موجود ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، اللہ آگے سے فرماتا ہے تم اسی طرح ڈرتے رہو گے تو پھر تم پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ آج ہمارے دل سے ڈر ختم ہو گیا۔ فرشتے ہیں، ایک پر اس طرح عذاب ہوا، رونے لگ گئے، معافیاں مانگنے لگ گئے۔ آج ہم میں سے کسی دوسرے پر اگر کوئی مصیبت آ جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الٹا کام کرتے ہیں، ہم اس پر ہنستے ہیں، ہم اس پر باتیں کستے ہیں، کیا کیا کچھ کہتے ہیں ہم میرے مسلمان بھائی، کیسی کیسی باتیں ہم کر جاتے ہیں، کتنا اس کا دل دکھاتے ہیں۔ ایک تو اللہ کی طرف سے وہ آزمائش میں آ گیا، دوسرا اوپر سے ہم نے ایسی باتیں کر دی کہ جو ناقابل برداشت تھی۔ میرے مسلمان بھائی، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی ایک حصے پر چوٹ لگ جائے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ داڑھ میں درد ہونا بندہ سو نہیں سکتا، سر میں درد ہو تب بھی نہیں سو سکتا، پاؤں کے انگوٹھے میں درد ہو، پاؤں کی انگلی میں درد ہو، بندہ سو نہیں سکتا، ساری رات سوتا نہیں ہے، سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا۔ درد تو اس کو ہے، سوتا تو کیوں نہیں ہے؟ سو جانا چاہیے نا۔ نہیں، میرے محبوب نے فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ پھر دوسرا مسلمان بھائی جو ہے وہ تو اتنا غم زدہ ہے،
وہ تو اتنی مصیبت میں ہے، تجھے کیسے نیند آ گئی؟ وہ تو اس کے بچے تو بھوک سے بلبلا رہے ہیں، پیاس سے بلبلا رہے ہیں، بھوک سے کھانا نہیں کھایا، کھانا نہیں ملا، تو ساتھ گوشت بنا کے اونچی اونچی آواز سے پھر تو باتیں کر رہا ہے، پھر تو آوازیں کس رہا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے میرے مسلمان بھائی۔ اللہ کے محبوب نے تو یہ فرمایا اگر ہمسایہ غریب ہو گوشت پکاؤ تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو، کیوں؟ کیونکہ تھوڑا سا شوربہ ان کو بھی دے دیا جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن کہاں سے آئے ہمارے یہ دل، کہاں سے آئے ایسے، کہاں سے ہمارے اندر یہ احساس آئے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اچھا اللہ نے تو یہاں پر یہ فرما دیا کہ تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، لیکن جبریل علیہ السلام پھر بھی آپ کو تسلی نہ ہوئی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے محبوب نے فرمایا ایک دن حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ابلیس خسیس کا انجام بد دیکھ کر نا جبریل علیہ السلام کعبے کا غلاف پکڑا ہوا ہے، پکڑ کر گریہ و زاری کر رہے، زار و قطار رو رہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہوں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ساری زندگی میں ہمیں کبھی بھی رونا آیا اللہ سے ڈر کر؟ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جب ہم اکیلے ہوں، جب دیکھنے والی ذات وہ ہو اور مصلی پر تو بیٹھا ہو، سر سجدے میں رکھا ہو، کبھی تو ایسا دن پوری زندگی کا دیکھ ذرا، سوچ ذرا، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا آیا جب رب کے خوف تیرا چہرہ بدل گیا ہو، خوف سے تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں؟ جواب ملے گا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جبریل علیہ السلام رو رہے ہیں اور ساتھ دعا کر رہے ہیں، میرے محبوب نے وہ دعا بھی سنائی۔ میرے محبوب نے فرمایا دعا کر رہے ہیں، الہی و سیدی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، اے اللہ اس شیطان مردود کی طرح میرا جسم اور میرا نام تبدیل نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مجھ سے کوئی تیرے حکم کی نافرمانی ہو جائے، مجھ سے تیرا حکم بجا لانے میں دیر ہو جائے، تو اللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا نام ہی بدل دیا جائے۔ عزازیل سے ابلیس بن گیا نا وہ، کیوں؟ ایک حکم نہیں مانا، ایک مرتبہ تکبر کیا، ایک مرتبہ غرور کیا، ساری زندگی کی چپے چپے پر کی ہوئی عبادت، چپے چپے پہ پوری روئے زمین پہ چپے چپے پہ کیا ہوا سجدہ، ہر چیز بیکار، عقارت گئی، ہر چیز ختم ہو گئی ایک تکبر کی وجہ سے۔ آئیے آگے محبوب کا فرمان سنیے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، آج میں تمہیں سب سے بدترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، بدترین شخص وہ ہے جس کا برا اخلاق ہو، بولنا اچھا نہ ہو، جب بھی بولے تو ایسی بات کرے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، وہ بد اخلاق شخص جس کا برا اخلاق ہے وہ سب سے بدترین۔ اور دوسرا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ متکبر شخص ہے، تکبر کرنے والا۔ یہ دو شخص ایسے ہیں میرے محبوب نے فرمایا یہ دنیا میں سب سے بدترین شخص ہیں۔ اللہ اکبر میرے مسلمان بھائی، غور کیجئے ذرا، توجہ کیجئے ذرا۔ انسان اپنے آپ پہ غرور کرتا ہے، کبھی اپنے آپ پہ بھی سوچ، اپنے آپ کو دیکھ کہ تیری اے انسان تیری حیثیت ہی کیا ہے۔ ایک نطفے سے پیدا ہونے والا، گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہونے والا تو انسان، تو کس بات پر غرور کر رہا ہے؟ جب مرے گا تو تیری لاش سے بدبو آنے لگ جائے گی، سڑا ہوا بدبودار، تو غرور کس بات پہ غرور ہے؟ نہ تیری کوئی چیز اپنی، نہ تیری عقل اپنی،
نہ تیری زبان اپنی، نہ آنکھیں اپنی، نہ جسم اپنا، کچھ بھی تیرا اپنا تو نہیں ہے۔ وہ مالک و خالق چاہے ایک لمحے سے پہلے تیری ساری جوانی بھی ختم، تیری تندرستی، تیری پہلوانی، تیرا ہر چیز، غرور، سارا کچھ ایک لمحے سے پہلے وہ خالق و مالک ملیا میٹ کر سکتا ہے۔ کیا تیرے اندر اپنا ہے جس بات پہ تجھے غرور ہے انسان؟ غرور، تکبر کی 3 قسمیں ہیں، یاد رکھیے۔ سب سے پہلی قسم ہے اللہ کے مقابلے میں تکبر، اللہ کے مقابلے میں تکبر۔ جیسے فرعون نے تکبر کیا، انا ربکم الاعلی، کہا میں رب ہوں بڑا۔ نمرود نے کیا، تکبر کیا، کہا نعوذ باللہ میں آسمان کے رب کو قتل کر دوں گا۔ تیر آسمان کی طرف پھینکے، جب تیر پھینکے اوپر واپس تیر آئے تو خون سے بھرے ہوئے، اپنی گندی غلیظ سوچ کے مطابق اس نے کہا کہ اللہ کو میں نے قتل کر دیا، اب میں رب ہوں۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا جو لنگڑا مچھر تھا۔ یہ ہے وہ رب جو صبح و شام کہتا ہے کہ میرے سر میں جوتے مارو، جب تک اس کے سر میں جوتے نہ مارے جاتے اس کو سکون نہیں آتا۔ وہ خالق و مالک تکبر کو ایسے بھی ٹھیک کر لیتا ہے۔ دوسرا ہے رسول کے مقابلے میں، نبیوں کے مقابلے میں تکبر۔ نبیوں کے مقابلے میں تکبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اچھا یہ پہلا تکبر یہ بھی کفر ہے۔ انبیاء کے مقابلے میں تکبر کیا؟ انبیاء کے مقابلے میں تکبر کیا کہ نبی تو ہم جیسے ہی ہیں، ہم جیسے ہی انسان ہیں، ہماری طرح ہی ہیں۔ یہ سوچ، یہ خیال، یہ ذہن رکھنا، یہ بھی کفر ہے۔ اور بعض اوقات یہ تک کہہ دینا کہ کبھی کبھی امتی نبی سے عبادت میں بڑھ بھی جاتا ہے۔ کیونکہ نبی کی عمر تو 63 برس تھی، میرے دادے کی عمر 100 کتنے برس تھی، لہٰذا اس کی عبادت زیادہ ہوئی تو وہ عبادت میں بڑھ گیا۔ یہی تکبر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ تیسری قسم تکبر کی، بندوں کے مقابلے میں تکبر، اپنے آپ کو اعلیٰ، دوسرے کو حقیر سمجھنا، گناہ کبیرہ ہے، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں بندے کی۔ دل ہی دل میں جب اس بندے نے یہ سوچنا شروع کر دیا میں اعلیٰ ہوں، میں اچھا ہوں، میں چوری صاحب ہوں، میں قاری صاحب ہوں، میں جناب فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، ان کو کیا پتا، مجھے سارا پتا ہے۔ جب یہ ساری باتیں اس کے اندر آ جائیں، ان میں سے کوئی بھی بات، کسی بھی بات پر یہ تکبر کرنے لگ جائے تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ نکل گیا لوگوں کے ذہن سے۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں ایسا بندہ نہ بتاؤں، ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو سب سے اچھا، جو سب سے پسندیدہ، روئے زمین پر جتنے بھی پھر رہے ہیں سب سے بہترین، سب سے اچھے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے یہ سب سے اچھا، یہ نہیں فرمایا جو سارا سال روزے رکھتا ہے یہ سب سے اچھا، یہ نہیں فرمایا جو جناب راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، راتوں کو نفل پڑھتا ہے وہ سب سے اچھا، یہ نہیں فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کمزور ضعیفوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، غم زدوں کی مدد کرتا ہے، ان کے ساتھ جو بیٹھتا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمزوروں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بوسیدہ لباس پہنے ہوئے، ماڑا جا بندہ جڑا ہوندا، غریب جا بندہ جناب جا کپڑے بھی بیچارے دے کئی ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں ہوندیاں نے، ایسا بندہ، اور ایسے کمزور، ایسے بندوں کے پاس جو بیٹھتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے یہ بندہ پوری روئے زمین میں سب سے اچھا بندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں تکبر نہیں، یہ نکلا
تو یہ دوسروں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا، یہ نکلا تو اس نے دوسروں کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دی، نہ ہی اس نے یہ دیکھا میری کاٹن خراب ہو جائے گی، نہ ہی اس نے یہ دیکھا کہ میری جناب عزت جاہو جلال، میں اتنا بڑا ہوں، میں جناب اتنا بڑا ہوں، میں چیئرمین ہوں، میں جناب ایم پی اے ہوں، ایم این اے ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں یہ ہوں، میں جو بھی ہو۔ فرمایا جب یہ غریبوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے، ان کی داد رسی شروع کر دے، غم زدوں کے غم کا شریک ہو جائے، جب ان کے غم دور کرنے والا بن جائے، اگر غم دور کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، اس کا غم سن کر اس کو حوصلہ ہی دے دے، میرے محبوب نے فرمایا یہ سب سے اچھا بندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔